آئیڈیاز اس کے بنیادی طور پر وہی ہیں جو کارل مارکس کے ہیں، صرف ان میں ایکسٹینشن موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے کوشش کی کہ لینن مارکس کے آئیڈیاز سے ڈائیورٹ ہو جائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائیورٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد آنے والے اسٹالن نے اس نے ڈائیورٹ کیا، اسٹیٹ کو ڈائیورٹ کیا، اور ایک کمپلیٹ اتھارٹیرین ریاست اس کے جانے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو اس کے آئیڈیاز میں جو سب سے بڑا پیک کا آئیڈیا ہے وہ ہے، اس کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے اور وہ آئیڈیا بھی، اور بھرپور قسم کا آئیڈیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم۔ تو امپیریلزم جس میں سرمایہ دار جو کہ اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈری سے نکل کر دنیا میں اس نے صلاحیت کر لی، تو ایک نظام دنیا میں قائم کیا، وہ نام دیا امپیریلزم کا۔ مطلب کیپٹلزم کی جو ہے ہائیسٹ سٹیج ہے وہ امپیریلزم ہے، کہ آپ لوگوں پر حکومت کریں، دوسرے ممالک کو سبجوگیٹ کریں، اور بعد میں وہاں سے را مٹیریل خرید کر فنشڈ گڈز وہاں پہ لا کر سیل کریں اور وہاں کا سرمایہ اپنے ممالک میں لے کر جائیں۔ تو یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ تو اس میں اس نے بتایا کہ اب سرمایہ داری نظام یہ آپ کی ٹیریٹوریل باؤنڈری میں نہیں رہا، بلکہ یہ دنیا میں پھیل گیا۔ وہ وجہ کیا بنی؟ اس کا کہنا ہے کہ سرمایہ دار، ظاہری بات ہے، یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جیب میں سرمایہ آئے، تو اس کے لیے وہ لیبرز کو کم دیتا ہے اور پروڈکٹس مہنگی بیچتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے، یہ جتنی بھی لیبر ہیں یہ آپ کے جو ہیں یہ بائر ہیں، انہوں نے آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے اگر ان کے پاس اتنی پرچیزنگ کیپیسٹی موجود نہیں ہوگی تو پھر سرمایہ دار اپنے گڈز کو کہاں پہ سیل کرے گا۔ لہٰذا جب یہ مسئلہ دیکھا کہ بھئی اب ہمارے ہاں مزدوروں کے پاس پرچیزنگ کیپیسٹی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے دنیا میں دوسرے ممالک کو سبجوگیٹ کر کر ان پر قبضہ کر کے تو ان کو یہ اشیاء بیچنی شروع کی۔ لیکن لینن کی نظر میں اب مسئلہ وہاں پہ بھی یہی ہے، کب تک آپ بیٹھیں گے، کب تک آپ سیل کریں گے؟ وہاں کے بھی لوگوں کی ایک پرچیزنگ کیپیسٹی ہے، تو وہ پرچیزنگ کیپیسٹی جیسے ہی ختم ہوگی تو یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر جائے گا۔ اس لیے اس نے اسے کہا کہ یہ انہیرنٹ کانٹراڈکشن ہے سرمایہ داری نظام میں، جو کہ آہستہ آہستہ اسے ڈسٹرکشن کی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا اس کا کہنا ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ممالک ہیں یہ آہستہ آہستہ دنیا پہ اپنی مونوپلیز قائم کریں گے، اور مونوپلیز قائم کرنے کے بعد جب ایک ٹائم آئے گا کہ سرمایہ داروں کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے کوئی بندہ باقی نہیں بچا، تو یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر جائے گا۔ تو یہ اس کی بنیادی تھیوری ہے، امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، جو کہ اس نے اپنی کتاب امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم میں یہ تھیوری دی ہے۔ تھیوری آف ریولوشن میں یہ ورکرز کو پروووک کر رہا ہے، ان کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے کہ تمہاری حالت بدلنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یا سست بیٹھ کر یا تنبہ تقدیر رہ کر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اٹھا جائے، سرمایہ داروں کے خلاف سٹرگل کی جائے اور ریولوشن لایا جائے، جس کے ذریعے سرمایہ داروں کا تختہ الٹ کر مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کیا جائے۔ تو یہ اپنا جو ہے بنیادی طور پر جو لینن ہے یہ پرووک کر رہا ہے، سٹیمولیٹ کر رہا ہے مزدوروں کو، اور پھر کچھ پرنسپلز بھی دیتا ہے مزدوروں کو کہ بھئی آپ لوگ اپنے اندر نظم و ضبط قائم کریں، اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، ایجوکیشن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، پھر فوجی ٹریننگ حاصل کریں، پھر یہ دیکھیں کہ یہ سرمایہ داری نظام کے کون کون سے وہ ویک پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں میں پروپوگیٹ کریں اپنے آئیڈیاز کو، اور ایٹ دی اینڈ
جو ہے ان سارے ٹولز کے ذریعے ایٹ دی اینڈ ایک فوج کو تیار کیا جائے جو کہ اس نظام کے خلاف کھڑی ہو اور انقلاب لے کر آئے، ایک ریڈ آرمی کو۔ تو ان کی ریڈ آرمی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ جب 1917 میں ریولوشن آیا تو ان کی تقریباً 1922 تک ان کی سول وار لگی رہی ہے۔ زار روس اس کی فوج جو کہ وائٹ آرمی تھی اور اس کی ریڈ آرمی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ ان کی فتح ہوئی تھی اور رشیا میں مکمل طور پر کمیونسٹ سسٹم اسٹیبلش ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے۔ اب یہ بنیادی جو آئیڈیا ہے سوشلزم اور کمیونزم کا، یہ آئیڈیا لینن کا دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ مارکس کے ہاں یہ دونوں ورڈز انٹرچینجبلی استعمال کیے جاتے تھے، ان میں کوئی ڈسٹنکشن موجود نہیں تھا، لیکن ایک جگہ اگر ڈسٹنکشن موجود تھا وہ ورڈ کا موجود نہیں تھا۔ وہ اس نے کہا تھا کہ اپنی بک کرٹیک آف گوتھا پروگرام، اس میں اس نے کہا تھا کہ there are two stages in communism, number 1 upper stage of communism, number 2 lower stage of communism۔ تو اس نے کیا کیا، lower stage of communism کو نام دے دیا سوشلزم کا اور upper stage of communism کو نام دے دیا کمیونزم کا۔ تو سوشلزم فرسٹ سٹیج ہے، کمیونزم سیکنڈ سٹیج۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جب ریولوشن آئے گا تو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی، مزدوروں کی آمدیت قائم ہو جائے گی اور مزدوروں کا رول اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اب مزدور کیا کریں گے؟ مزدور یہ کریں گے کہ جتنی بھی معاشرے میں یہ ان ایکویلٹیز موجود ہیں، سرمایہ داری نظام کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں جو کہ سرمایہ داری نظام کی دین تھی اسے ختم کر دیا جائے گا۔ جو لوگوں میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ لوگوں کے پاس جو پراپرٹی رائٹس ہیں پراپرٹی ختم کر دی جائے گی۔ کیا وہ کوئی بھی بندہ اپنے پاس پراپرٹی نہیں رکھ سکتا؟ پراپرٹی صرف اور صرف جو ہے وہ ریاست ہر پراپرٹی کی مالک ہوگی، یہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی باقیات ہے سرمایہ داری نظام کی، وہ لینن کا کہنا ہے وہ ہے ریاست۔ تو ریاست کو ختم کر دیا جائے گا، اسٹیٹ ودر اوے کر جائے گی ود دی پیسج آف ٹائم۔ یہ پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے۔ تو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ تب تک ہے جب تک کہ یہ جتنی بھی باقیات ہیں یہ نہ ختم ہو جائے۔ اسٹیٹ کے بارے میں جو اپنی تھیری جو ہے وہ دیتا ہے، اس میں بھی مارکس کی طرح یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ایکسپلائٹیشن کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ سرمایہ دار اسٹیٹ کے ذریعے ایکسپلائٹ کرتا ہے، مطلب جتنے بھی مظلوم لوگ انقلاب لانے کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے ان کو دبا دیتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے، ان کو سپریس کر دیتی ہے۔ تو یہ اس حد تک نا یہ ہے، اس کا سلسلہ موجود ہے۔ تو لہٰذا اس کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو کہ بالکل ہیگل کے الٹ، ہیگل تو کہتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ اسٹیٹ از دی مارچ آف گاڈ آن ارتھ۔ تو یہ خدائی جو مخلوق میں سب سے بڑی کوئی مخلوق، بہترین اعلیٰ ترین مخلوق ہے، وہ ریاست ہے۔ اور اس ریاست کے لیے افراد اپنی زندگیاں قربان کر دیں، جو مرضی وہ مطلب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ریاست سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کے برعکس لینن کہتا ہے کہ یہ ریاست یہ ظلم و جبر کا سب سے بڑا ٹول ہے، لہٰذا اسے ختم کر دیا جائے، اسے کرش کر دیا جائے اور ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی اسٹیبلش کر لی جائے، ایک کلاس لیس سوسائٹی اسٹیبلش ہو، اسٹیٹ لیس اور کلاس لیس سوسائٹی، جس میں اسٹیٹ ایک سوسائٹی ایک پوری دنیا میں کوئی ریاست نہ ہو جو کہ ایک دوسرے پر جبر کر سکے، اور کوئی کلاس موجود نہ ہو کہ یہ بھائی یہ سرمایہ دار ہے، یہ مزدور ہے، اس طرح کا یا یہ آقا ہے، ماسٹر ہے اور دوسرا غلام ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نظام نہ ہو، ساری دنیا میں ایکول لوگ موجود ہوں، ایکول ڈسٹریبیوشن ہی ہو۔ تو یہ اس کا بنیادی طور پر یہ نظریات ہیں۔ اور آخر میں جو اس کا نظریہ جو ڈائلیکٹک مٹیریلزم کا،
ایز اٹ اس نے مارک سے لیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. مطلب ڈائلیکٹک ہسٹوریکل کنسپشن آف ڈائلیکٹک مٹیریلزم, اس میں اس نے بنیادی طور پر وہی بات کی ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی تبدیلیاں شروع سے لے کر اب تک آئی ہیں تو اس میں جو ڈٹرمیننٹ فیکٹر جو ہے وہ مادہ ہے, وہ یہ ریسورسز ہیں, یہ مینز آف پروڈکشن ہیں. جن کے پاس یہ مینز آف پروڈکشن رہے ہیں انہوں نے ہی رول کیا ہے, جن کے پاس نہیں ان پر ظلم ہوا. تو یہ جتنی بھی تاریخ میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ مینز آف پروڈکشن ہے. تو یہ ہے اس کے بنیادی آئیڈیاز, اور انہی آئیڈیاز کو ڈائجسٹ کیا, مزدوروں نے سمجھا اور اسے فالو کیا, اور ایٹ دی اینڈ رشیا میں انقلاب لے کے آئے. اور یہ انقلاب اس حد تک بڑا تھا کہ اس سے نا جو سرمایہ داری نظام جو پلر وہ تھر تھر کام رہے تھے کہ بھئی یہ نظام کسی بھی وقت یورپ میں داخل ہو جائے گا, اور یہ داخل ہوا. اور اس انقلاب کو روکنے کے لیے, اس نظام کو روکنے کے لیے یہ پوری کولڈ وار جو ہے یہ اسٹیبلش ہوئی, اور امریکہ اور یو ایس ایس آر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے, دنیا میں اپنے الائز بنائے, سیٹلائٹ سٹیٹس کے ذریعے وارز ہوئیں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس بندے کے انقلاب کی وجہ سے دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی, اور اس کے اثرات اس حد تک چھائے رہے کہ جب تک یو ایس ایس آر ختم نہیں ہوا تب تک اس کے اثرات ورلڈ پولیٹکس پہ حاوی رہے.